السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، حضرات خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان خاص بزرگوں کے حالات اور واقعات بھی اور ان کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات اور قرآن اور حدیث میں جو ان کے تذکرے ہیں اور ان کی زندگی کس طرح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کو بھی معیار بتایا ہے، یعنی ان کی زندگی سے بھی رہنمائی رہبری لینے کو پہلے سے فرما گئے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے پر مضبوط رہنا اور میرے خلفاء کے طریقے پر مضبوط رہنا۔ تو خلفاء کے طریقے پر رہنے کی باضابطہ آپ نے تعلیم فرمائی، تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ بھائی ہمارے پاس خلفاء کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بات پر عمل کرنے میں یہ بات شامل ہوگی کہ آپ کو ان چاروں خلفاء کی باتوں کو اہمیت دینی پڑے گی، کیونکہ حضور فرما گئے ہیں۔ ان کی زندگی تو ایسی تھی کہ اگر یہ حدیث نبی ہوتی تو چونکہ ان کی پاکیزہ زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہے، اس لیے ہم کو اس سے رہبری ملتی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا مزید برآں کہ خلفائے راشدین سے تم رہبری لینا، ان کی زندگی سے بھی۔ تو اب ان کی زندگی سے رہبری لینا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے رہبری لینا ہے۔ تو ان کے احوال بھی سوچا کہ آپ جمعوں کے موقع پر کچھ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں، تو اس لیے یہ سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ اور جو مضامین پہلے سے چل رہے تھے وہ درمیان میں آپ خود ہی اس کو پڑھ لو گے کہ اس کا اس سے بہت گہرا تعلق بھی ہے اور بہت جڑا ہوا مضمون بھی بن جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ میں ضروری بھی ہے۔ وہ ہم سب جانتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول، سب سے پہلے خلیفہ برحق وہ ہیں حضرت سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفہ برحق ہیں، اور یہ متفقہ طور پر خلیفہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں وہ بات رکھی تھی کہ وہ پورے صحابہ میں، پورے مسلمانوں میں سب سے زیادہ انہی کو حق پہنچتا تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، پوری مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑا مرتبہ اللہ پاک نے دیا ان کو، بڑے درجے کے صحابی، صحابہ میں سب سے بڑے درجے کے سمجھ لیجیے آپ۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ان کا ذکر ہے، کئی جگہوں پر۔ عام صحابہ کے ساتھ میں تو ہے ہی، مہاجرین کے ساتھ میں تو ہے ہی، بدر و احد کے شرکاء کے جو فضائل ہیں ان کے ساتھ میں تو ہے ہی، حنین و حدیبیہ کے فضائل جو ہیں اس میں تو وہ تھے ہی۔ جو عام فضائل اور کسی خاص نسبت سے کوئی فضیلت کسی کو ہے وہ حضور حضرت صدیق اکبر کو حاصل تھی۔ اس کے علاوہ اسپیشل خود ان کے اپنے فضائل ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل بیان فرمائے صحابہ کے درمیان، اور آپ نے بیان فرمائے، اور حضور کا فرمانا تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا سچ ہوتا ہے۔
ساری دنیا میں سب سے سچ حضور کا فرمانا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، نام نہیں لیا ان کا، لیکن بات ایسی فرمائی کہ کوئی دوسرا مطلب ہی نہیں بنتا، اور اسی وجہ سے سارے مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہیں. جیسے ہجرت کے موقع پر جب غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں چھپ گئے دشمنوں سے، تو اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی جبکہ ان کو کافروں نے نکالا تھا. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ دو میں کے دوسرے آپ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دو تھے وہ، دو میں دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی اللہ نے مدد فرمائی. اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دشمن وہ بالکل قریب آ گئے ہیں، غار ثور کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اتنے قریب آ گئے کہ اگر غار میں جھانک کے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو اس موقع پر سرکار دو عالم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اثنین میں کے دو میں کے دوسرے حضور تھے. یہ ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر میں اس کو کھولنے کی کوشش کروں کہ صوفیہ کے نزدیک اس قسم کی تشریحات اور نکتہ آفرینیاں بہت ہوتی ہیں کہ بھائی ایک اور دو کیوں نہیں کہا گیا یہاں پہ، ایک اور دو ایسا بولنا تھا نا، نہیں، دو میں کے دوسرے آپ تھے. نسبت اتحاد، ایک وحدت. حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول تھے، ایسے فنا تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان کا وجود ہی ایک معنی میں ختم ہو گیا تھا. ثانی اثنین، ایک جان دو قالب. ایک نسبت ہوتی ہے غلامی کی، ایک نسبت ہوتی ہے فدائیت کی، ایک نسبت ہوتی ہے عشق اور محبت کی. مارو لیلا کو تو مار پڑتا تھا مجنو کو، درد اس کو ہوتا تھا، مار اس پہ پڑتی تھی، درد اس کو ہوتا تھا. ایک نسبت ہوتی ہے یہ. محمود کے ہاتھ میں برتن ہوتے تھے، وہ ایاز کے ہاتھ میں چلے جاتے تھے. عجیب حالات ہوتے ہیں یہ. قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ثانی اثنین، وہ دو میں کے دوسرے ہو، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا لا تحزن، اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں الگ سے ہیں، قرآن پاک میں الگ سے ہیں. حضرات صحابہ کے جو فضائل ہیں ان کو وہ شامل ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے خلیفہ اول ہیں بالکل، اور سفر حضر ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والوں میں سے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں. مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ حضرت علی اس وقت بہت چھوٹے تھے. تو بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور خواتین میں بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لانے والی سب سے پہلے، اور بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لانے والے. جب سے ساتھ اور ہر چیز میں ساتھ، حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ جتنا مجھ کو اور اسلام کو ابوبکر کے مال نے نفع دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا آخر میں کہ جس کا اسلام پر یا مجھ پر کوئی احسان تھا وہ میں نے چکا دیا ہے. ظاہر ہے کہ ابتدائی اسلام میں سلوک کرنے کی ضرورت تھی، قربانی دینے کی ضرورت تھی، پناہ دینے کی ضرورت تھی، مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی، ٹھہرانے کی ضرورت تھی، مہمانوں کو کھلانے کی ضرورت تھی. ان کو صحابہ کرام نے خوش آمدید کہا اور بڑی فراخ دلی سے ضیافت بھی کرتے رہے اور ہر طرح کی قربانی کے ساتھ ساتھ دیتے رہے. تو حضور نے فرمایا کہ جس کا جو ید اور من اور احسان تھا وہ میں نے چکا دیا ہے سوائے ابوبکر کے، کہ ان کا بدلہ اللہ قیامت میں چکائے گا. بہت بڑا لفظ ہے، ورنہ صدیق اکبر تو یہ سمجھتے تھے کہ میں تو غلام کا غلام اور میری حیثیت ہی کیا ہے،
لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتانے کے لیے کہ ان کا کیا مقام ہے، امت میں ان کی حیثیت سمجھا دینے کے واسطے کہ میرے بعد خلافت کس کو ملے گی، کون ذمہ دار ہوگا، کون مسلمانوں کی زمام اور باغ کو سنبھالے گا. سارے انسان، سارے مسلمان ایک رعیت کی طرح ہیں، سارے ایک پورے لشکر کی طرح ہیں جس کی باغ ڈور صدیق اکبر کو سنبھالنی تھی. ایک بہت معمولی کام نہیں تھا، وہ بہت بڑا کام تھا. فتنوں کا سیلاب آنے والا تھا، ان کا مقابلہ کرنا تھا. اسلام کو اقطاع عالم میں پھیلانا تھا، اس کی تدابیر کرنی تھی. اسلام کے پورے نظام کو مستحکم کرنا تھا، وہ کام کرنا تھا. جو اس کے قوانین ہیں وہ نافذ کیسے ہوتے ہیں صحیح، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھا دیا، وہ چلانا تھا. امر بالمعروف کا نظام، نہی عن المنکر کا نظام، اقامت صلاۃ کا نظام، ایتاء زکوٰۃ کا نظام. یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو پورے کام کی ذمہ داری ایک ایسی شخصیت پر لادنی تھی جو ہر اعتبار سے اس میں اہل ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقدس کام کے لیے چنا اور خلافت کا تاج ان کے سر پر اللہ پاک نے رکھا. یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفہ راشد ہیں اور خلیفہ برحق ہے اور سب صحابہ کے پاس ہیں. یہ نہیں کہ کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، کچھ بیعت کیے کچھ بیعت نہیں کیے، ایسا نہیں ہوا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسئلہ آیا کہ بھئی کوئی ذمہ دار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں انتشار ہو جائے، اختلاف پڑ جائے، کیونکہ سب سے بری چیز صحابہ کے پاس اختلاف ہو جانا تھا. اگر اختلاف ہو گیا تو جانی کیا باقی رہے گی، کہیں اختلاف نہ ہو جائے. اس کے لیے جب ذمہ دار چننے کا مسئلہ آیا، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے تفصیل سے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش ہوتا رہا. حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کون آگے بڑھے گا بھائی. حضرت ابوبکر اور عمر کے ہوتے ہوئے پورے صحابہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے. وہاں سب کو معلوم تھا کہ بھئی یہ دونوں ہیں، اصل یہ ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں. حتیٰ کہ مشورے میں جب حضور فرماتے کہ مجھے مشورہ دو کسی کام میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے پہلے بولے. حضرت عمر کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے پہلے بولے. جب حضرت ابوبکر فرما دیتے حضور پھر پوچھتے، پھر جب عمر فرما دیتے حضور پھر پوچھتے، تو پھر دوسرے صحابہ رائے دیتے تھے. ان کی موجودگی میں سب سے پہلے یہ دو حضرات ہی رہتا، ساری دنیا جانتی تھی. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو سے فرمایا کہ تم ذرا قوی آدمی ہو، تم لے لو یہ ذمہ داری کی. ابو عبیدہ بن الجراح ایک صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ کا لقب دیا کہ میری اس امت کے امانت دار آدمی. آپ کی ایک خاص صفت رہی ہے کہ جس صحابی میں جو خاص نمایاں شرف اور فضیلت تھی اس کو آپ نے امت کے سامنے بیان کیا. تو ابو عبیدہ کو امین هذه الامہ فرمایا، جیسے معاذ بن جبل کو فرمایا اعلمهم بالفرائض. میراث کے مسائل، انہیریٹن کے جو مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ معاذ بن جبل کے پاس ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں. فیصلہ کرنے کی جو سب سے زیادہ قوت ہے وہ حضرت علی کے پاس ہے. شرم والی جو سب سے زیادہ صفت ہے وہ حضرت عثمان کے پاس ہے. یہ سب سے زیادہ میری امت پر شفیق اور رحم کرنے کی جو صفت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صفت رؤوف الرحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے کی، شفقت کی جو صفت ہے وہ ابو بکر میں ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے میں اسٹریٹ ہونے کی جو صفت ہے وہ عمر میں ہے. ایسا آپ نے الگ الگ بہت سے بیان فرمائے. تو حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ امین هذه الامہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھئی تم کو حضور نے امین هذه الامہ فرمایا ہے، آپ اس کام کو لے لو. تو وہ کہنے لگے آپ حضرات کے ہوتے ہوئے کسی کو اس کا وہم اور خیال بھی نہیں جا سکتا. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر پر بیعت کی تھی، سب لوگوں نے بیعت کی. لیکن اس کے بعد کی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق کمرہ بند کر کے رہ گئے، کمرے میں صرف نماز کے لیے باہر آتے. ہر نماز کے بعد یہ اعلان کرتے کہ لوگوں میں نے اپنی بیعت چھوڑ دی ہے، تم کسی اور کو چن لو، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کام میں نہیں کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اٹھتے. دیکھ لیجیے حدیث کی کتابوں میں، پتہ نہیں یہ لوگ پڑھتے نہیں پڑھتے، لوگ کیا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اٹھتے اور کہتے کہ نہ ہم آپ سے اپنی بیعت کو واپس لیتے ہیں، نہ آپ کو کسی سے واپس لینے دیتے ہیں. آپ ہمارے اللہ نے خلیفہ بنا دیا ہے، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ اس کے حق رکھتے ہیں. ان پر یہ تھا کہ بھئی یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، یہ کسی اور کو لے لیا جائے، یہ کسی اور کے سپرد ہو. سب کو معلوم تھا. اچھا، پیشین گوئیوں کے ذریعے سے اور دوسرے قرائن کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ تھا کہ صدیق اکبر کو یہ ذمہ داری لینی ہے. لیکن حضرت صدیق اکبر پر چونکہ خوف کا غلبہ بہت تھا، رقت بہت تھی ان کی طبیعت کے اندر، روتے بہت زیادہ تھے وہ،
اس کی وجہ سے وہ سوچ رہے تھے کہ میں یہ ذمہ داری وہ کہاں نبھا پاؤں گا، لیکن جو جتنا بڑا مرتبے والا ہوتا ہے وہ اس کو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. مقربہ را بیش بود حیرانی، یہ تو ہوتا ہی ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کے سبق یاد ہوا. تو جو نوعیت حضرت صدیق اکبر کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کے اعتبار سے یہ ذمہ داری آپ پر تھی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، مسجد میں جانے کی آپ میں وہ نہیں رہی، ہمت نہیں رہی، مسئلہ نماز پڑھانے کا آیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دوں. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھوا دیا جائے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر بہت نرم دل کے ہیں اور مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قابو نہیں پا سکیں گے اپنے کو. جب اللہ کے رسول کی جگہ پر کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، اور حضور کمرے میں اگرچہ جلوہ افروز ہے، لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی جگہ پہ کھڑے ہونا یہ ان سے برداشت نہیں ہوگا. آپ کسی اور سے کہہ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا. کمرے مبارک میں آواز آتی تھی، آواز آ گئی حضور کے کان میں. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے ابو بکر کی امامت کے علاوہ کسی پر نہ اللہ راضی ہے نہ اللہ کا رسول راضی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی پھر امامت فرمانی پڑی. جتنی نمازیں آپ نے علالت میں دوسروں سے پڑھوائی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوائی گئی ہیں. یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ کو اپنی جگہ پر امام بنا دیا. اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد میں دو آدمیوں کی خاص طور پر اقتدا کرنا. ابی بکر و عمر، بخاری میں دوسری روایتوں میں سب جگہ ہے. میرے بعد خصوصیت سے دو آدمیوں کی اقتدا کرنا. پہلے ابو بکر کا نام ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے آپ نے فرمایا، اور خلفائے راشدین کا نام تو ہے ہی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عثمان یا علی کے ساتھ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. وہ ہلنے لگا تو آپ نے احد پہاڑ سے کہا کہ احد ٹھہر جا، حرکت مت کر، اس لیے کہ تجھ پر نبی اور صدیق ہے اور دو شہید ہیں. یہ آپ نے فرمایا. یہ کہتے ہی احد پہاڑ کا ہلنا رک گیا. یہ روایتوں کے اندر موجود ہے باضابطہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا اپنے بعد میں، اور صحابہ کے سامنے آپ کی فضیلت اتنی واضح اور نمایاں تھی کہ کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کا موقع پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج رہے تھے کہ جاؤ مدینہ منورہ جاؤ. صدیق اکبر بھی پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول میرے لیے کیا ارشاد ہے. فرمایا کہ تم ٹھہرے رہو. حضرت صدیق نے پوچھا کہ کیا آپ اندازہ رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی ہجرت کا حکم آ جائے گا؟ فرمایا ہاں مجھے بھی ایسا مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی یہ حکم آ جائے گا. فرماتے ہیں وہ انتظار فرماتے رہے. بخاری کی روایت ہے، کل ہی ہم لوگ پڑھ رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار فرماتے رہے. اس کے بعد میں اچانک ایک دن ظہر کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر باہر آؤ، وہ اخرج من عندک، اور گھر میں جو ہیں ان کو نکالو، رات کی بات کرنی ہے. گھر میں جو بھی ہیں تمہارے دوستوں احباب میں سے ان کو باہر نکال دو، کچھ بات کرنی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول گھر میں میری دو بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء، اور ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ تشریف لائیں. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہو گیا، اجازت مل گئی ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ الصحبہ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں رہنے کا شوق ہے، رہنے کی اجازت چاہتا ہوں. فرمایا الصحبہ، ہاں میرے ساتھ تم رہو گے. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے دو اونٹنیاں اسی لیے پالی ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے گا ہجرت کا تو ایک میرے آقا کو دے دوں گا اور ایک میں رکھ لوں گا، اور اس طریقے سے دونوں سفر کریں گے. پھر یہ سلسلہ ہوتا ہوا یہ ہے کہ جب نکل پڑے تو پھر غار ثور میں جا کے چھپنا پڑا، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا آپ کو، کہ وہاں 3 دن تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے. اور دنیا جانتی ہے کہ عاشق رسول کا جو حال تھا، جو وارفتگی تھی، غار کے اندر اتر گئے. غار میں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں سے کہیں کوئی کیڑا، سانپ، بچھو نکلے. پرانا علاقہ ہے، پہاڑیاں ہیں، اور وہ ہر قسم کے درندے وہاں پر ہوتے تھے. اور جناب والا وہ پہاڑوں کے اندر تو ہمیشہ ہوتے ہی ہیں حشرات اور سانپ بچھو وغیرہ. جو لوگ غار ثور گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ابھی تک بھی جو ہے نا حالات ایسے ہی نظر آتے ہیں. جب اس پر چڑھ کے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی کئی مرتبہ سعادت حاصل ہے اوپر جانے کی، بہت اونچا ہے، مگر وہاں عجیب کیفیت ہے. وہاں جب پہنچے تو وہاں جو یہ حضرات پہنچے اس میں سوراخ تھا. صدیق اکبر نے سوراخ کے منہ کو بند، جہاں بند کر سکتے تھے بند کیا، جو پاسبل تھا جہاں نہیں بند کر سکتے تھے وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران مبارک پر لٹا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سر رکھ کے سو گئے، کیونکہ جگہ تو تھوڑی تھی. ایک آدمی
دو آدمی بڑی مشکل سے ایڈجسٹ ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، وہ جگہ ایسی ہے، تو آپ بیٹھ گئے اور ایسے انداز میں بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آرام ملنے کے لیے اپنے رہن مبارک پر سلا لیا، ادھر پیر لگا دیا تھا سوراخ میں، وہاں سے سانپ نے ان کو ڈس لیا. اور صدیق اکبر کا حال یہ تھا کہ رنگ پورا زرد ہوا جا رہا تھا سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ پیر نہیں ہٹا رہے تھے. اس نے پھر ڈسا، کتنی مرتبہ وہ ڈسا، شدت کرب اور درد کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور آنسو جا کر سیدھا حضور کے رخسار پہ گرا. جیسے آپ کے رخسار مبارک پر آنسو گرا تو آپ کی آنکھ کھل گئی. پوچھا ابوبکر کیا قصہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز ہے سوراخ میں جو مجھے کاٹ رہی ہے، لیکن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز نکلے اور آپ کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں اس کو نہیں ہٹا رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اور اپنا لعاب مبارک وہاں لگا دیا ان کے ڈسنے کی جگہ، سانپ کے ڈسنے کی جگہ پر، فوراً وہ پیر صحیح ہو گیا. جب اوپر جاتے تھے، جو وہاں سے نکل کے باہر جاتے تھے، احوال عجیب تھے صدیق اکبر کے، کبھی تھوڑی دیر پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی تھوڑی دیر آگے ہو جاتے تھے حضور کے. حضور نے کہا کہ ابوبکر کیا قصہ ہے، کبھی تم پیچھے ہو جاتے ہو کبھی آگے؟ فرمایا اللہ کے رسول جب دشمن کے پیچھے سے آپ پر حملہ کرنے کا ڈر ہوتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ پہلے میری جان جائے پھر آپ کو گزن پہنچے. اگر کچھ ہونا اللہ نے مقدر فرمایا تو آپ کو، لیکن میرے جیتے جی آپ کو کوئی زخم پہنچے، آپ کو کوئی زخم لگ جائے، آپ کو کوئی تنکا لگ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں. اور جب دشمن کے آگے سے آنے اور حملہ کرنے کا ڈرنے لگتا ہوں تو میں اچانک فوراً سامنے آ جاتا ہوں. اسی شش و پنج میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا سفر فرمایا. عجیب زندگی میرے دوستوں ان کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو یعنی صاحب الغار ہونے کا، یار غار جو اصطلاح بنی ہے نا وہ یہیں سے بنی ہے. ارے بھائی فلاں تو فلاں کا یار غار ہے. غار میں جو دوست تھے وہ تو یہ اصل میں یہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ابوبکر صدیق تھے. تو یار غار اور صاحب الغار ہونے کا جو شرف ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. اول الایمان کا جو شرف ہے وہ ان کو ہے. ہجرت میں ساتھ جانے کا جو شرف ہے وہ ان کو ہے. پھر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، غزوہ فلاں میں جہاں سفر پیش آیا وہاں پر ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سب سے پہلے ملیں گے. ان کے کچھ حالات اور احوال اور اخلاق اور پاکیزہ زندگی کے کچھ باتیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہوں وہ انشاءاللہ میں سنانے کی کوشش کروں گا. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں گے.